एवरीबॉडी वेलकम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और मुझे उम्मीद है कि हम सब का ये जो सेशन है वो बाबरकत होगा। काफ़ी दोस्त जो हैं वो शामिल हुए हैं और आप सबकी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला और खुदावंद के कलाम को सीखने की हम सब कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है मुझे। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, मेरी दरख्वास्त होगी पादरी अदील साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जी, दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, आज के इस शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारी जिंदगी में ये लम्हात अता किए कि हम तेरे मुकद्दस कलाम में से तेरे बंदा के वसीला सीखें। खुदा बाप, तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ कि तो इस सारे सीखने सिखाने के मराहल में हमारी सहायता फरमा। तमाम उन दोस्त अहबाब को, भाइयों बहनों को जो आज का सेशन हमारे साथ ज्वाइन करें, उनके लिए तेरी हिकमत और सुनाई मांग लेता हूँ। तेरे खादम के लिए हिकमत, दानिश और फहम की दुआ करता हूँ। खुदा बाप, तू रहम फरमा और खुदावंद हमारी बड़ी सहायता कर। ऐ खुदाए पाक रू, तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ, तू जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, आज के इन लम्हात में सीखने के सारे मरहल में हमारी सहायता कर। बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह का नाम लेके ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया और वो दोस्त जो हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का ये सेशन जो है आपके पास हवाला मौजूद है, तो मैं दरख्वास्त करूं कि अगर आप अपने माइक म्यूट कर लें तो ये फिर आसानी होगी, फिर इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप अपने जो माइक्रोफोन है वो म्यूट कर लें और जब सेशन के आखिर में जब वो क्वेश्चन एंड आंसर का होगा तो आप अपना माइक ऑन करके फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं। इससे सबकी जो है ना वो के लिए फ़ायदा होगा। तो मेहरबानी करके आप अपने माइक्रोफोन जो है वो ऑफ कर लें, इस वक्त म्यूट कर लें। जी, सेशन के शुरू में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो हवाला मैंने पहले पोस्ट किया था, ये काफ़ी लंबा हवाला है, इसलिए हम हवाला तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आयात की जो है निशानदही करता रहूँगा। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, तो आप ज़रूर चेक कर लें। मैं कहता हूँ तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस थी, चलो ये हो गई। तो ये जो ख़ुरूज की किताब का तीसरा और चौथा बाब है, इसमें जो कहानी है आपको इल्म होगा कि जो हिब्रू टेक्स्ट है या जो तनाख जिसे कहते हैं, उसमें ये अबवाब या ये आयात नहीं होती थी, तो ये पूरा नैरेटिव जो है कहानी चलती थी। ये हमारी उर्दू में या अंग्रेज़ी में बाद में जो है हवाला ये जो अबवाब और आयात शामिल की गई हैं ताकि लोगों को हिस्से ढूँढने में आसानी हो। तो इसलिए ये जो तीसरा चौथा बाब हम कहते हैं, असल में ये सारी कहानी सीधी है, इसमें कोई आयात नहीं है। आज के हवाले के ताल्लुक से मेरी अप्रोच होगी 2 बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक्स के जो अप्रोचेज़ हैं, उनके हवाले से। उनको जो मेथड्स हैं उनको तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म या अदबी तनकीदी अप्रोच है, और दूसरा है हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड या हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल मेथड। तो इन दोनों के को मद्देनज़र रखते हुए आज के हवाले की हम तफसीर करने की कोशिश करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि सब दोस्त जो हैं वो फॉलो कर सकें आसानी के साथ।
आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी। तो ये जो मैंने इस कहानी का जो उन्वान चुना है, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा पैसेज जो है उसको किस तरह से एक थीम के नीचे उसको डिवाइड किया जा सकता है और फिर उसको आगे समझा जा सकता है। तो इस ताल्लुक से ही आज की सारी बातचीत होगी। पहली बात कि मैं इन चीज़ों को, ये 7 हिस्से हैं उसमें देखने की कोशिश करूँगा। पहला थोड़ा-सा तारुफ होगा और फिर उसमें जो सरप्राइज़ है मूसा के लिए और शायद हमारे लिए भी हो, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर मूसा की जो कन्फ्यूज़न है और फिर उसके जो रिज़र्वेशंस हैं इस कन्फ्यूज़न के नतीजे में जो होती हैं, और फिर जो डिवाइन सॉल्यूशन है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उसके बाद उसका डिवाइन सॉल्यूशन जो खुदा उसका क्या जो है हल तलाश करता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे कि मूसा की कंप्लायंस कैसी थी, और आखिर में फिर हम चंद असबाक निकालने की कोशिश करेंगे। मैं जानबूझकर इसको ओपन छोड़ता हूँ ताकि आप लोग जब अ, करते हैं अपने सरमन्स तैयार या अपने तौर पर तफसीर करते हैं, तो फिर आप शायद इन लेसन्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने सरमन में। अ, मैं कोई डेफिनिटिव जो है वो आउटलाइन नहीं देता जानबूझकर। तो चलो चलते हैं जी। जब मैं छोटा था तो मुझे जो है वो बाइबल मुकद्दस के चंद किरदार जो हैं वो बड़े पसंद थे, जिनमें समसून था या सैमसन, फिर जिदौन था और दाऊद। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक वजह ये थी कि ये सारे जो लोग हैं ये बड़े ताकतवर और बड़े जंगजू अ, अ, लोग थे। तो शायद बचपन में वो जवानी का जो उस तरह का जोश है, उनकी जो कामयाबियाँ थी, उनको देखकर ये कैरेक्टर्स जो हैं, ये किरदार जो है मुझे पसंद थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ और उम्र के साथ-साथ मुझे याकूब और मूसा जैसे किरदार जो हैं, वो ज़्यादा भाने लगे हैं। और शायद उसकी वजह ये है कि मैं मूसा या याकूब जो है, उनके किरदार में अपनी ज़िंदगी को देख सकता हूँ। बिलख़ुसूस उन कमज़ोरियों को जो उनकी ज़िंदगी में रही हैं, वो उनको मैं अब अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ। तो वो ये किरदार जो है वो मेरे ज़िंदगी के ज़्यादा करीब लगते हैं अब। अ, अक्सर औक़ात हम जो बिब्लिकल जो कैरेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो इस तरह के बड़े-बड़े मूसा, दाऊद, याकूब या ऐसे लोग जो हैं, उनको कभी-कभी हम बहुत ऊँचे पेडेस्टल पर बिठाते हैं। लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि ये लोग भी हमारी तरह इंसान थे। उनमें वो भी गोश्त-पोश्त के इंसान थे, उनकी भी ख़्वाहिशात ऐसे ऐसी ही थी, उनको भी जैसी आज़माइशें थी, उनमें भी वैसी आज़माइशें हैं। तो कभी उनको आम लोगों की तरह बनाकर देखें, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा नज़र आना शुरू हो। अब मूसा जो है ये जब मिद्यान में अपने ससुर के घर गया, तो उसने एक ख़ास पेशा इख्तियार किया, जिसको हम जानते हैं चरवाहे का पेशा उसने इख्तियार किया, और वो होरब के मकाम पर। अब जो होरब है ये पहाड़ का नाम नहीं है, आमतौर पर लोग समझते हैं शायद पहाड़ का नाम है। होरब इलाके का नाम है मजबूरी तौर पर, और उसमें जो साइनाई है, जो सीना है, वो पहाड़ है, होरब के इलाके में। तो वहाँ पर जो है मूसा पर खुदा का ज़ुहूर होता है, और मूसा अ, जब खुदा को देखता है, पहली 6 आयत में, तीसरे बाब की पहली 6 आयत में, तो फिर उस पर किस तरह का तासुर होता है, उसकी कैफ़ियत क्या होती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर आगे तीसरे बाब की 7वीं से 22वीं आयत तक खुदा मुखातिब होता है मूसा से, और खुदा के इस तरह से ज़ाहिर होने और मुखातिब होने के बाद मूसा जो है एक
الجھن کا شکار ہوتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس کے ہمیں تحفظات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تیسرے باب کی 11ویں آیت میں، 13ویں آیت میں، اور چوتھے باب کی پہلی 14 آیات جو ہیں اسی تعلق سے، یا 15 آیات تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے اوور آل ویو آج کی کہانی کا۔ لیکن جب خدا ظاہر ہوتا ہے موسیٰ پر تو اس کو ایک بڑی حیرانی ہوتی ہے، ہی ہیز اے بگ سرپرائز۔ اب اس سرپرائز اس کے لیے کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کسی سرپرائز کو یا کسی ان یوزول یا ایکسیپشنل چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے روزمرہ کام میں مشغول تھا، جیسے وہ سالوں سے بھیڑ بکریاں یا ریوڑ چڑھانے کی غرض سے وہ جاتا تھا۔ یہ دن بھی اس کے لیے عام دن تھا، کوئی مخصوص دن نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی ایسی انہونی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا تھا اس دن۔ لیکن جب وہ عام اپنا کام کر رہا تھا، روزمرہ کا کام کر رہا تھا، تو پھر اسے یہ ایک ان یوزول واقعہ نظر آتا ہے، جیسے جلتی جو جھاڑی ہے وہ اسے نظر آتی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حورب کے مقام پر اس طرح کے صحرا میں یا بیابان میں گرمی کے موسم میں جھاڑی کا جلنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ جھاڑیاں ایسی گرمی میں آگ اچانک لگتی تھی اور جلتی تھی، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن وہ راکھ نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لیے سرپرائز تھا، اور یہی سرپرائز جو ہے اس کو پھر اس جھاڑی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ موسیٰ کے لیے یہ حیرانی کی بات بھی ہے، جب وہ بعد میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اس میں خدا جو ہے وہ موسیٰ تک پہنچنے میں پہل کرتا ہے تاکہ وہ موسیٰ کی توجہ حاصل کرے۔ یہ اٹس ناٹ ادر وے راؤنڈ کہ موسیٰ کوشش کرتا ہے خدا کو ڈھونڈنے کی، یا موسیٰ خدا سے ملاقات کا مشتاق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا پہل کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آرتھوڈکس اولڈ تھیولوجیکل ویو پوائنٹ سے، اسپیشلی اگسٹینین تھیولوجی کے اعتبار سے، خدا ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ خدا انسان تک پہنچنے کی پہل کرتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک خدا خود انسان تک نہ پہنچے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ جو ہے خدا نے اپنا بیٹا، خدا کا کلام مجسم ہو کر انسانوں تک پہنچا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے خدا تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ تھیولوجیکل پوائنٹ۔ لیکن جب یہ جھاڑی چلتی ہے اور راکھ نہیں ہوتی تو یہ اس کے لیے، موسیٰ کے لیے عجیب بات ہے، اور یہی اس کی توجہ کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے موسیٰ پھر اس جھاڑی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جب وہ جھاڑی کی طرف جاتا ہے تو پھر بھی وہ کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یا توقع نہیں کر رہا تھا جیسا اس کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اس جھاڑی میں سے موسیٰ کا پرسنل نام لے کر، شخصی نام تو اسے بلایا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ موسیٰ ڈر گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کسی چیز کی توقع نہیں کر رہے ہیں، اور ایک دم کوئی بندہ آپ کو آواز دے، آپ کا تو صحیح جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ترو نکل جائے۔ یہ جو نا یہ شوق دینا کئی دفعہ بندے گھر میں بھی دیتے ہیں نا بچوں کو، یا اپنے آپ کو، کہ گھر کا کوئی شخص اچانک کسی جگہ سے نکل آئے تو وہ بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا جی، کہ موسیٰ کو جب خدا نے بلایا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی حیرانی کی بات تھی،
اس کا نام لے کر. کون شخص ہے جو اس کو اس طرح شخصی طور پر جانتا ہے, اس کا نام جانتا ہے. پھر جب بنی اسرائیل کے حالات سے خدا اسے آگہی دیتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ وہ سب چیزیں جانتا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک اور حیرانی کی بات ہے. یہاں پہ 4 فعل استعمال ہوئے ہیں: دیکھنا, سننا, جاننا اور پھر چھڑانا. دیٹ از اے ہولسٹک نالج, پوری حالات کا خدا کو علم ہے. اور آپ جانتے ہیں شاید آپ میں سے کہ علم جو ہے عام طور پر 3 طریقوں سے ہی حاصل ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ہم, یعنی جو یقین ہے یا علم ہے, وہ ہے علم الیقین, یعنی کسی سے سن کر کسی چیز کا علم ہونا. دوسرا ہے عین الیقین, دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرنا یا یقین کرنا. اور تیسرا ہے حق الیقین, کسی چیز کا تجربہ کر کے علم حاصل کرنا. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پوری طرح سے بنی اسرائیل کے حالات سے واقف ہے, اور اب وہ اترا ہے ان کو چھڑانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ موسیٰ کے لیے بہت ہی حیرانی کی بات ہوگی, کیونکہ اتنی دور اور اتنی دیر کے بعد کوئی شخص بنی اسرائیل کی حالت کو جانتا ہے, اور جس طرح کا بیان خدا دیتا ہے 7ویں آیت سے 22ویں آیت تک, پورا بار بار خدا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ان کی حالت کو, ان کی پرسیکیوشن کو اور ان کے اپریشن کو. تو یہ موسیٰ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. اب کچھ لوگ جو ہیں یہ جلتی جھاڑی جو ہے اس کو میٹافورکلی دیکھتے ہیں, استعاری طور پر دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جھاڑی جو ہے وہ اسرائیل کی نمائندگی کرتی ہے, وہ جل رہی ہے. آگ جو ہے وہ مصیبت اور ایذا رسانی کو کی نمائندگی کرتی ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جو آواز آتی ہے, جو فرشتہ ہے, وہ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. یوں آپ کہہ لیں کہ بس بنی اسرائیل کی مصیبت اور ان کی ایذا رسانی کے رائٹ ان the midst of it, اس کے درمیان خدا موجود ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میٹافوریکل اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے کہ آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کی نمائندہ ہے, کیونکہ آگ جو ہے وہ خدا کی پاکیزگی کا نشان ہے. کلام مقدس میں مختلف جگہ پہ خدا نے کہا کہ میں بھسم کرنے والی آگ ہوں. تو اس لحاظ سے اگر ہم یہاں تک ہی کہیں کہ خدا کی موجودگی یا خدا کی حضوری, تو یہ کافی ہوگا, اس کو میٹافوریکلی دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں. اب جب موسیٰ خدا کا بیان سنتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اندر ہی اندر میں خوش اور پرجوش اور حیران ہوا ہوگا. خوشی یا پرجوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال پہلے موسیٰ نے بھی یہی کوشش کی تھی. اوپریسڈ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے ایک مصری کو مارا تھا, اور پھر جب اس نے اپنے ہی عبرانی بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس سے اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا, اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آج موسیٰ جو ہے وہ بیابان میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. تو جب اس نے یہ خبر سنی ہو گئی کہ کوئی اور شخص بھی ہے, کوئی اور بھی ہے جو میری طرح عبرانیوں کے بارے میں سوچتا ہے, بنی اسرائیل کے بارے میں سوچتا ہے, تو یقیناً اسے اندر ہی اندر سے خوشی ہوئی ہوگی. لیکن ذرا انتظار کریں کہ اس کی پھر اس طرح کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا کیا بنتا ہے. یہاں پہ میں پوز لے کے یہ بات یاد اپنی دہانی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا لوگوں کو عام طور پر جانی پہچانی جگہ پر ہی ملتا ہے اور عام حالات میں ملتا ہے, اور جب وہ خدا اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے
तो वो यकीनन हमारी हैरानी का सबब बनता है। मैं ये समझता हूँ ज़्यादातर बाइबल मुक़द्दस के वाक़यात में ऐसा ही हुआ है। मिसाल के तौर पर दाऊद, जब खुदा ने उसको चुना, तो वो कोई बड़ी इबादत नहीं कर रहा था। वो भी भेड़-बकरियाँ चरा रहा था, अपने रोज़ के काम के सिलसिले में बाहिर था। अलीशा भी अपने खेती-बाड़ी कर रहा था, जब एलिय्याह ने उस पर अपना जो है जुबा डाला, कंबल डाला और उसे खिदमत के लिए बुलाया। इसी तरह नए अहदनामे में बहुत से रुसला को इसी तरह बुलाया गया। पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, वो कोई क्रूसेड अटेंड नहीं कर रहे थे। तो आम खिदमत में, आम काम में, आम दिनों में, आम जगह पर खुदा उनसे मिलता है और उनको बुलाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि खुदा चर्चेस में ही कलाम करे और लोगों को बुलाए, या हम सिर्फ चर्चेस में ही खुदा की आवाज़ को सुन सकें। खुदा ज़रूर चर्चेस में भी लोगों से कलाम करता है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नहीं करता। लेकिन वो आम हालात में शायद अ अ, हम किचन में कोई काम कर रहे हैं, हम अपने काम की गरज से बाहर जा रहे हैं, या कोई सैरो-तफरीह कर रहे हैं। ज़िंदगी के आम हालात में, आम कामों के दरमियान भी लोगों से खुदा कलाम करता है। ये बड़े-बड़े इज्तिमाआत और शिफाइया इबादत में ही खुदा कलाम नहीं करता। कई दफ़ा लोग जो इस तरह से गलत ज़हन में ख़्याल रख के कि जी बड़े-बड़े इबादत में हम जाएँगे और मौजज़ात के वाले जगहों पे जाएँगे तो शायद हम खुदा हमसे कलाम करेगा। खुदा कलाम करता है आपके घर में, आपके आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में भी। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे बहुत सारी रिलिजियस एक्टिविटीज़ हों, ज़रूरी नहीं है खुदा वहाँ कलाम करे या खुदा वहाँ पे बात करे। पहले शामुएल के दूसरे और तीसरे बाब में आप पढ़ते हैं कि बनी इस्राएल में कुर्बानियों का सिलसिला उसी तरह से था, लोग उसी तरह से यरूशलेम में पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। लेकिन तीसरे बाब के शुरू में हम ये पढ़ते हैं कि लिखा है कि खुदा का कलाम ग्रां कदर था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिलिजियस एक्टिविटीज़ जहाँ बहुत हों, वहाँ खुदा भी हो और खुदा कलाम भी करता हो। खुदा के लिए कोई जगह अहम नहीं है, हर जगह वो ज़ाहिर हो सकता है। और आज के इस पहले पॉइंट में खुदा हैरान करता है मूसा को एक आम जगह पर ज़ाहिर होकर। लेकिन जब खुदा बुलाता है या खुदा इस तरह से ज़ाहिर होता है, तो ये अक्सर लोगों को हैरानी में मुब्तला कर देता है। अब जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ स्कॉटलैंड में, उस जगह से थोड़े दूर नहीं है वो जगह जहाँ पर 17वीं सदी में 1630 में एक बहुत बड़ी आप कह लें बेदारी शुरू हुई थी, और जॉन लिविंगस्टन की प्रीचिंग के सिलसिले में वहाँ ये बेदारी शुरू हुई। अब जॉन लिविंगस्टन जो था ये एक फेल्ड प्रीचर था और लोग जानते थे, यानी कि वो इतना बड़ा क्या कहते मुबशर नहीं था, बल्कि बहुत सारी जगहों पे उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और जब 1630 में उसको एक इनविटेशन आई कि वो कलाम करे, वो पैगाम सुनाए, तो वो एक बहुत नर्वस हो गया और सारी रात वो सोया नहीं। दुआ करता रहा कि खुदा उसे कोई ऐसी चीज़ दे, कलाम दे जिससे जो वो लोगों को सुना सके। तो वो कहता है कि जी उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई और सुबह 8 बजे तक उसे कोई पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। फिर खुदा का पाक रूह जो है, उसे उसकी स्टडी में ले गया और उसे उस पर ज़ाहिर किया। हिजकीएल की किताब के 36वें बाब की जो 25 और 26वीं आयत, जहाँ पे लिखा है कि मैं तुझ पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम साफ हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे तमाम जो बुतों से पाक करूंगा। मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा।
तो तुम्हारे जिस्म में से तुम्हारा संगीन दिल निकाल कर तुम्हें गोश्तीन दिल अता करूंगा। इन आयात पर जॉन लिविंगस्टन ने उस दिन प्रीच किया। अब स्कॉटलैंड में मौसम का कोई एतबार नहीं है जी, लेकिन उस दिन जिस दिन उसने प्रीच किया उस दिन बहुत धूप थी और लोगों ने कहा कि जी खुले मैदान में आज हम इबादत का एहतमाम करेंगे। तो जब वो पैगाम सुनाने लगा तो बादल आए और बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो कलाम सुनाता रहा और लोग भी खड़े रहे। और इबादत के आखिर में 500 लोग उस दिन मसीह के पास आए। ए फेल्ड प्रीचर, जिसको कोई तवक्को नहीं थी कि वो कुछ बयान कर सकेगा, खुदा ने उसे उस दिन हैरान किया और मूसा पर जाहिर होकर इस दिन जिस दिन वो तवक्को नहीं कर रहा था, खुदा ने उसे हैरान किया। लेकिन ये हैरानी जो है मूसा के लिए कंफ्यूजन का सबब बन गई। और कंफ्यूजन क्यों थी? कंफ्यूजन उस वक्त पैदा हुई जब खुदा ने कहा कि अब जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं ताकि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। अब वो जो जोश और जज्बा था ना, वो जो है ना मांद पड़ गया। वो जो कहते हैं ना गुब्बारे में से फूंक निकल गई। वो जो सोच रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा, खुदा ने कहा कि तू करेगा ये। और इस बात ने मूसा को जो है उलझन में डाल दिया। जैसे मैंने अर्ज किया, खुशी और अंदरूनी जोश है वो जाता रहा। वजह क्या थी? उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए वो तमाम चीजें जो हैं, पुराना माजी जो है उसे याद आ गया। माजी की नाकामी जो है उसकी आंखों के सामने चलने लगी होगी कि 40 साल पहले उसने कोशिश की थी और उसके नतीजे में उसे ना सिर्फ जो है अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा, और बियाबान में एक शहजादा जो शहजादे की जिंदगी बसर कर रहा था, उसे भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि शायद वो ये सोचता होगा कि एक दफा फिर मुझे जो है ना ये जगह तब्दील करने की के लिए कहा जा रहा है। इस जगह पर आकर अब उसने सालों से मेहनत करके काम ढूंढा है, एक जिंदगी ढूंढी है। अब वो शादी शुदा है, उसके अब बेटा है और उसने नए हुनर सीखे हैं अब। लेकिन खुदा के इस कहने पर अब उसे फिर से नए हुनर सीखना होंगे। खानदान को ऐसे करना, अपरूट करके एक गैर मानूस जगह पर ले जाना है। अब शायद उसकी जो मिस्री जुबान है वो भी अब उतनी फ्लुएंट नहीं रही। उसको जो सकाफती कल्चरल के जो हैं एस्पेक्ट्स उनसे भी वो इतना वाकिफ नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक शहाना तर्ज जिंदगी से चरवाहे की जिंदगी इख्तियार करने का ये एक तकलीफ दे जो अमल है उसमें से वो गुजर चुका है। और अब खुदा से फिर कहता है कि तू वापस वही काम कर। इस सारी चीज ने, सारी जो 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 हालात और वाकयात है, उसने उसको तजब्जुब में डाल दिया है, एक कश्मकश में, कंफ्यूजन में डाल दिया। और मैं ये समझता हूँ ये हम सब के लिए ये बात इसी तरह से होगी अगर हमें आज खुदा अपनी सेटल्ड जगह में आकर कहता है कि अब तू यहाँ से उठकर किसी और काम की तरफ चल। हमारे से बहुत से लोग शायद इस बात पर कायल हो चुके हों कि चूंकि हमसे माजी में बड़ी गलतियां हुई हैं या गलती हुई है, लिहाजा हमें अब खुदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब तक शायद मूसा अपनी नाअहलियों पर गौर करता रहा है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, खुदा सिर्फ अहलियत वालों को ही नहीं बुलाता, बल्कि वो जिनको बुलाता है उनको अहलियत बख्शता है। ठीक है ना? कि खुदा सिर्फ अहल लोगों को, बासलाहियत लोगों को ही नहीं बुलाता, बल्कि जिनको वो बुलाता है उनको सलाहियतें भी वो अता करता है। मूसा चूंकि अभी इस उलझन में है, वो इस बात को नहीं समझता, और इस उलझन ने उसके अंदर
مختلف سوالات پیدا کیے ہیں، تو اس کے تحفظات ہیں جن کو وہ خدا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور وہ تحفظات کیا ہیں جی؟ پہلا تحفظ ہے وہ خدا سے شخصی طور پر واقف نہیں ہے، اگرچہ شاید اس نے خدا کے بارے میں کچھ سنا ہوگا، لیکن وہ خدا سے جس طرح سے شخصی طور پر واقف ہونا چاہیے وہ واقف نہیں ہے، لہذا وہ اس کی بنیاد پر جو خدا کہتا ہے وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جس شخص کو ہم جانتے نہیں ہیں اس پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں بھی موسیٰ جو ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، اس کے تحفظات اس لیے ہیں کیونکہ وہ خدا سے واقف نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے جی میں کون ہوتا ہوں کہ میں جا کر فرعون سے بات کروں۔ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس کی نشانی مجھے لگتی ہے، یہ ذاتی جو شناخت ہے اس کی، وہ اس کو کھو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اب وہ عبرانی ہے یا وہ مصری ہے۔ مدیان میں جب وہ آیا ہے تو جب اس نے جو اس کا سسر ہے، جب اس کی بیٹی کی اس نے مدد کی تو اس نے گھر میں جا کر کہا کہ ایک مصری نے ہماری مدد کی۔ مصر میں اسے لوگ مصری نہیں سمجھتے، تو وہ کون ہے، عبرانی ہے یا مصری ہے؟ He is confused himself. There seems to be an identity crisis for him. اور اس کی بنیاد پر وہ خدا سے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس دوہری شناخت تھی، وہ رائلٹی رہ چکا ہے، اس کے دل میں انصاف کے بارے میں بہت قدر ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی زندگی جو ہے خطرے میں ڈال دی تھی۔ اس نے عملی طور پر اقدام اٹھا کر جرأت کی اور مصر میں رہتے ہوئے مصریوں پر اس نے حملہ کیا، لیکن لگتا ہے کہ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ who am I am nobody، میں کیوں جاؤں۔ اور پھر یہاں پہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کی جو ناکامیاں ہیں نا، وہ کبھی کبھی ہمارے اعتماد کو بڑی بری طرح سے متاثر کرتی ہیں اور ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ اور اس کی یہ ایک مثال ہے، کیمبل مورگن ایک شخص تھا، بہت مشہور مفسر اور مبشر ہوا ہے، بائبل ٹیچر ہوا ہے، لیکن 1888 میں جب اس نے 500 کینڈیڈیٹس کے ساتھ ویزلین چرچ میں خدمت میں کل وقتی خدمت کے لیے درخواست دی تو اس نے ڈاکٹرائنل امتحان پاس کر لیا، باقی ساری چیزیں ہیں وہ اس نے پاس کر لی، لیکن پھر اسے ایک سرمن دینا تھا لوگوں کے سامنے اور اپنے ایگزامینرز کے سامنے، تو ایک بڑے آڈیٹوریم میں اس کو بلایا گیا اور اسے وہاں پہ واز کرنا تھا۔ اب اس کے 3 ایگزامینرز تھے اور کافی لوگ تھے، اور جب وہ پیغام سنانے کے لیے اوپر پلپٹ ٹکٹ پہ گیا تو وہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے اور لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور وہ سرمن پراپرلی جو ہے نا پریچ نہیں کر سکا۔ اس کے نتیجے میں 105 دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 2 ہفتے بعد اسے یہ خط ملا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ منسٹری میں آ سکو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز نے اس کو بہت تکلیف پہنچائی، وہ کہتا ہے کہ ان ڈارک ڈیز میں ڈپریشن میں وہ چلا گیا، محسوس کرنے لگا، اور ان ہفتوں کے دوران پھر وہ لکھتا ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے منصوبہ بندی کرنا چھوڑ دو اور مجھے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنے دو۔ 2 سال بعد 1890 میں پھر وہی کیمبل مورگن جو ہے وہ کل وقتی خدمت میں آیا، اور باوجود
फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के, यानी वो किसी सेमिनरी में नहीं गया था या किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया था, इसके बावजूद वो एक बहुत मशहूर और मुस्तनद मुबल्लिग बना और बाइबल एक्सपोजिटर बना, यहाँ तक कि उसकी शोहरत अमेरिका और पूरे यूके में फैल गई और आज भी उसे मुस्तनद उस्ताद माना जाता है। माजी की जो नाकामी है वो हमारे अतमाद को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन खुदा जो है टूटे फूटे बर्तनों को ही इस्तेमाल करता है। चौथी बात जो है वो है यकीन ना किए जाने और तनकीद का खौफ। मूसा को अब खौफ है कि जब मैं जाता हूँ, वो कहता है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, लोग शायद उससे तनकीद का निशाना बनाएंगे। वो जब सवाल पूछेंगे तो फिर क्या जवाब देगा, क्योंकि वो खुदा को तो जानता नहीं है, अभी तक वो उसका नाम भी नहीं जानता, अभी तक वो उसे शख्सी तौर पर जानता नहीं है। तो ये जो तनकीद का खौफ है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है, इस पर मैं आगे ज़िक्र करूँगा। लेकिन एक और बात जो है ये मूसा को परेशान करती है, ये उसका तहफ़्फ़ुज़ है, वो है तहफ़्फ़ुज़ात में से शामिल है, वो है कि मैं जो है अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ। अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कई दफ़ा उर्दू तर्जुमे में ये बात हमें ये मिली है कि उर्दू तर्जुमे में ये दुरुस्त तरह से बयान नहीं की गई। मैंने लोगों को इस ख़ास चीज़ को लेकर ये कहते भी सुना है कि मूसा कहता है कि मैं फसीह नहीं हूँ, ये पुराने उर्दू तर्जुमे में है। नए उर्दू तर्जुमे में लिखा है कि मैं खुश कलाम नहीं हूँ। लेकिन मैंने लोगों को ये भी तफ़सीर करते सुना है कि मूसा जो था वो तोतला था या कुंद ज़ुबान था, वो बोल नहीं सकता था सही तरह से। इसलिए वो डरता था। हालाँकि अगर आप देखें इब्रानी टेक्स्ट को, तो इब्रानी जो है बड़ी में कोई ऐसा हमें नहीं मिलता इशारा। ये मैंने इब्रानी का जुमला आपके सामने लिखा है। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ जो मूसा कहता है खुदा से, वो कहता है ये आयत कहती है वयोमेर मोशे अल एदोनाई, मैं अदोनाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन असल में ये लिखा है याहवे, याहवे जैसे हम पढ़ते हैं ना यहोवा, लेकिन यहूदी लोग जो हैं इस लफ्ज को इस तरह से नहीं कहते। वो समझते हैं कि ये लफ्ज इतना पाक है कि वो अपनी जुबान से अदा नहीं कर सकते, लिहाजा वो यहोवा को एदोनाई पढ़ते हैं, एदोनाई। तो मैं भी एदोनाई ही इसे पढ़ूंगा। वयुमेर मोशे अल एदोनाई बी एदोनाई लो ईश दबरीन अनोखी, यानी मूसा कहता है खुदा से कि आए खुदावंद, ये जो है ये पोलाइट वे है, आए खुदावंद, लो ईश मैं वो आदमी नहीं हूँ, दबरीम अल्फाज, यानी मैं आई एम नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैं खुश गफ्तार नहीं हूँ। जिसका मतलब है अंग्रेजी में कुछ तराजुम ने ये कहा है कि आई एम नॉट ए गुड पब्लिक स्पीकर। मूसा जो है कोई बहुत बड़ा मुबल्लिग या एलोक्वेंट नहीं था अपनी स्पीच में, लोगों के सामने पब्लिक स्पीच उसको करने नहीं आती। और मैं यहाँ पे अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था तो स्टूडेंट था, तो PFES में पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स में मैं भी एक स्टूडेंट लीडर था। तो एक दफ़ा वहाँ के स्टाफ वर्कर ने मुझे कहा, एडमन करम उसका नाम था, उसने कहा कि जी आप आज हमारी गेट टुगेदर जो है वो लीड करेंगे। तो मुझे जब लीड करना पड़ा तो खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे लेक्टन था, ठीक है? लकड़ी वाला लेक्टन नहीं है कि वो शुक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम वहाँ से लोग मेरी काँपती टाँगें नहीं देख सकते थे।
لیکن اس ساری عبادت میں یا ساری میٹنگ میں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ میں پبلک اسپیکر نہیں تھا اس وقت تک. تو میں سارا وقت چھت کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ لوگوں کا خوف، ان لوگوں کا جن کو میں جانتا تھا وہی سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود جو پبلک کے سامنے بولنے کا خوف ہے وہ بڑا ڈیبلیٹیٹنگ ہو سکتا ہے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اور موسیٰ یہ شاید رائٹلی کہتا ہے، درست طور پر کہتا ہے کہ وہ چونکہ پبلک اسپیکر نہیں ہے اس لیے وہ جا کر بات نہیں کر سکتا. یہ اس کے زبان کے کند ہونے کی نہیں بات، وہ کوئی لکنت نہیں تھی اس میں، بلکہ he was not a man of words، خوش گفتار نہیں تھا، اتنی سارے باتیں بنا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا تھا. تو ان میں سے کچھ تو تحفظات ہمیں درست لگتے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے بہانے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، جیسے میں کیسے جا کے ان سے بات کروں. جیسے میں نے کہا کہ تنقید کا خوف بھی کوائٹ جو ہے ڈیبلیٹیٹنگ ہے، وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور یہ خوف جو ہے یہ ہمیں خدمت سے یا ہم خدمت میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم تنقید سے خوف زدہ ہیں تو پھر یہ جان لیں کہ خدمت جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مسیحی خدمت. میں تو کہوں گا کسی بھی اگر آپ لیڈرشپ رول میں ہیں تو تنقید جو ہے یہ از اے پارٹ آف پیکج، دیٹ پیکج جو یہ لیڈرشپ ہے. تو تنقید تو ہوگی، اور اس سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ خدمت میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص نے کہا ہے کہ جی مسیحی خدمت خاص طور پر ایک ایسے دروازے کی مانند ہے جس میں سے مکھیاں بہت اندر آتی ہیں. It attracts so many flies. دوسرا ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ داد اسی شخص کو ملتی ہے جو میدان میں اترتا ہے، نہ کہ اس شخص کو جو باہر بیٹھے شور مچاتا ہے. تو مسیحی حلقوں میں باہر بیٹھ کر شور مچانے والے زیادہ ہیں، اس شخص کو نہیں دیکھتے جو اندر ہے، جو مار کھا رہا ہے، جس کے چہرے پر داغ پڑتے ہیں، جو کوشش کرتا ہے. تو وہ لوگ جو تنقید سے ڈرتے ہیں وہ خدمت نہیں کر سکتے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ دریا کے کنارے بیٹھے لہروں سے ڈرتے ہیں وہ کبھی دریا پار نہیں کر سکتے. لہذا آپ کو دریا میں اتر کر اپنے پاؤں بھگونا پڑتے ہیں، کوشش کرنا پڑتی ہے. موسیٰ جو ہے اس چیز سے ابھی تک ڈرتا ہے، اور اس کا ڈر جو ہے آپ بعد میں بنی اسرائیل کے بیابانی جو سفر ہے اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ اسے سنسار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. گنتی کا 17 باب اب پڑھ سکتے ہیں. اب یسوع مسیح کو دیکھ لیں. یسوع مسیح پر اس کی زمینی زندگی میں شدید تنقید ہوئی، تنقید کا سامنا کرنا پڑا، گھر والوں سے بھی، باہر سے بھی تانے اسے سننے پڑے، یہاں تک کہ جسمانی زد و کوب اور بالآخر اسے صلیبی موت بھی برداشت کرنا پڑی. تو جی موسیٰ کے جو تحفظات ہیں وہ جینون لگتے ہیں کافی، اس میں اگرچہ کافی اس میں جو ہیں وہ اتنے جینون نہیں لگتے، بلکہ اس کے محض جسمانی یا اس کی ان ولنگنس ہے اس کام کو اپنانے میں. اب خدا جو ہے اس کا حل کیا بتاتا ہے، اس کے سلسلے میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. خدا کو یہ احساس تھا کہ موسیٰ کو ایک یقین دہانی کی، ری ایشورنس کی ضرورت ہے. تو وہ موسیٰ کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ موسیٰ کو بھی اپنے پیغام کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہیں. اب کیسے وہ جا کر محض ان سے کہہ دے بنی اسرائیل سے اور وہ لوگ اس کی بات مانیں. لہذا خدا نے موسیٰ کی اس کنفیوژن کا حل پیش کیا. پہلی بات کہ اس نے اپنی مسلسل موجودگی کا اس سے وعدہ کیا، I will be with you. اور پھر کہا کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا ہوں. اس سے خدا اسے یہ ایشور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو میرا ان کے لیے اس طرح سے سوچنا اور تجھے بھیجنا، it is not out of the blue. یہ ایسے نہیں ہو گیا
بلکہ وہ اس عہد کی پاسداری کر رہا ہے جو اس نے ابراہیم، یعقوب اور اسحاق سے کیا تھا۔ اور موسیٰ بھی اس عہدی جو ہے نا کموننٹل کمیونٹی کا حصہ ہے، so he is a part of it۔ اس سے اس کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ صدیوں پرانا ہے اور اسی کی پاسداری کرنے کے لیے آج میں ظاہر ہوا ہوں۔ پھر اسے اس کی کامیابی کا اشارہ پہلے سے دے دیا۔ خدا نے کہا کہ تم میری اس پہاڑ پر عبادت کرو گے۔ what ری ایشورنس کہ آپ نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی کھیل کا نتیجہ بتا دیا ہے۔ اب اگر ہمیں جب ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں، پاکستان میں بہت کرکٹ یا انڈیا میں بہت کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ، اگر آپ کو پہلے سے ہی کھیل کے آؤٹ کم کا پتا ہو تو پھر تو آپ بڑے پورے کانفیڈنس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس میدان میں، کیونکہ ہم کو پہلے پتا کہ جی اب تو ہم جیتیں گے۔ تو موسیٰ کو خدا پہلے سے ہی کھیل کا نتیجہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آ کے تم میری عبادت کرو۔ یہی نہیں، پھر خدا یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ کو یہ سارے جو ہے تھیوریٹیکل جو ہے ری ایشورنس ہے، اب اسے کوئی پریکٹیکل ری ایشورنس بھی چاہیے۔ تو وہ اس کے لیے وہ 3 نشانات اسے دیتا ہے۔ پہلا نشان لاٹھی کے سانپ بننے کا۔ خدا سے کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ What have you got؟ وہ اسی کو لے کر اس کو لیے ایک معجزہ کرتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے جبہ میں رکھ، یا تو وہ کوڑ اس کو لگتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ اسے کہتا ہے کہ اگر لوگ پھر بھی نہ مانے تو دریائے نیل سے پانی لینا اور اس کو پھینکنا اور وہ خون بن جائے گا۔ خدا جو ہے تیسری بات جو اس سے کہتا ہے کہ بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، میں یہ کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں یہ نشانات میں دکھاؤں گا۔ لیکن موسیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ Can you see how far apart they are؟ وہ کتنے یعنی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو میری طرف دیکھ، موسیٰ صرف اپنی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ جو کانفلکٹ ہے یہی اسی الجھن کا سبب بن رہا ہے، اور خدا کوشش کرتا ہے کہ اس کا فوکس، موسیٰ کا فوکس اپنے آپ سے ہٹ کر خدا پر ہو، اس پر ہو، اور اس سے اس کی الجھن کا جو ہے کوئی مداوع ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، خدا نے موسیٰ کی تشویش کو سمجھا اور اسے سنجیدگی سے لیا، اور اس نے بڑے تحمل سے اس کی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اب ان تمام باتوں کے بعد موسیٰ کے پاس کوئی جو ہے بہانہ باقی نہیں ہے، کوئی عذر باقی نہیں ہے، تاہم موسیٰ قائل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جب وہ ان جو ری ایشورنسز کو یا ان یقین دہانیوں کو ایک طرف اور جو کام سامنے ہے اس کو برابر رکھ کر دیکھتا ہے، تو پھر اسے یہ یقین دہانی جو ہے اس کے لیے کوئی تسلی کا سبب نہیں ہے، اس کی قائلیت کا سبب نہیں بنتی، اور اس کی وجہ سے خدا اس کی سرزنش کرتا ہے۔ خدا لکھا ہے کہ غصے میں آیا، تو وہ غصے میں کیوں آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزنش کی وجہ موسیٰ کے تحفظات اور سوالات نہیں تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی موسیٰ کا یہ انکار جو ہے وہ خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے غلط بندہ چن لیا ہے، تیرا چناؤ درست نہیں ہے، You've got the wrong person۔ اب خدا کبھی غلط انتخاب نہیں کرتا، نہ وہ اپنے لفظ ضائع کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں خدا بہت سینسٹیو ہے اپنے انتخاب کے بارے میں۔ یاد کریں گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں جب
ہارون اور مریم نے موسیٰ کی شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ کیا یہ اکیلا ہی ہے جس سے خدا نے باتیں کی؟ ہم سے بھی خدا نے باتیں کی. وہ بات غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن جس انداز سے وہ بات کرتے تھے اس سے انہوں نے خدا کے چناؤ پر اعتراض اٹھایا تھا، جس کے سلسلے میں خدا نے پھر ضرور انہیں سزا دی تھی. آپ گنتی کے 12ویں باب میں یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. اب جب خدا خفگی کا اظہار کرتا ہے تو موسیٰ پھر جو ہے وہ ہیزیٹنٹلی ریلکٹنٹلی وہ تابع داری کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن اس ریشورنس کے ساتھ. اگر آپ پورا واقعہ پڑھتے ہیں تو 4 باب میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں موسیٰ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ پبلک سپیکر نہیں تھا، اسی لیے خدا نے اس کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تیرے بڑے بھائی ہارون سے بات کی ہے، وہ تجھے ملنے آ رہا ہے، وہ تیری جگہ پر بولے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ موسیٰ کا اصل مسئلہ پبلک سپیکنگ تھا. دوسرے مسئلے اگرچہ جینون تھے لیکن میرے خیال میں وہ شاید ثانوی تھے. اب اس جو ہے وہ آمادگی کے بعد موسیٰ کو 2-3 اور چیزیں کرنی تھی جو اتنی آسان نہیں تھی. پہلی بات کہ موسیٰ کو اپنے باپ سے اپنے سسر سے اجازت لینی تھی. اب یہ ٹیکسٹ کہتا ہے کہ موسیٰ کا جو ریوڑ جا تھا یا موسیٰ کا وہ بکریاں چرانا یا بھیڑیں چرانا وہ اپنے سسر کے لیے کام کرتا تھا، یہ اس کے اپنا کام نہیں تھا. He was a hired worker. He was working for his father-in-law. بالکل اسی طرح سے جیسے یعقوب نے لابن کے لیے کام کیا، وہ اس کے لیے کام کرتا تھا. اس لیے جب اسے جانا تھا تو پھر اسے اس سے اجازت لینا تھی. اب کون سا باس ہے جو ایک اچھے ورکر کو اور ایک محنتی ورکر کو اس طرح سے آسانی سے جانے دے؟ اور یہ موسیٰ کے لیے آسان بات نہیں تھی. تاہم اس نے ہمت کر کے پریکٹیکلی اپنے سسر سے بات کی اور اس نے بھی اسے اجازت دے دی. پھر اسے اپنی بیوی کو کام کرنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام تھا. خاص طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں جو سن رہے ہیں، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ ہوں گے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی خیال بیوی کی طرف سے نہیں آتا اور یہ خیال آپ کا ہے اور اس کو آپ کو قائل کرنا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے. تو موسیٰ کو اپنی بیوی کو قائل کرنا تھا، خاص طور پر اپنے باپ کا گھر چھوڑنا اور ایک نئی جگہ پہ جانا جس کے کلچر کو وہ نہیں جانتی، جس کی زبان کو شاید وہ نہیں جانتی. ایک نئی جگہ پر زندگی آباد کرنا اچھا بھلا کام چھوڑ کر یہ آسان بات نہیں تھی. میں یہ کبھی کبھی خیال کرتا ہوں کہ اس کی بیوی، جب موسیٰ نے جا کے کہا ہوگا نا مجھ پر خدا ظاہر ہوا، اس نے کہا کہ جا کے مصر میں یہ کر، تو وہ کہتی ہوگی تیرا دماغ خراب ہو گیا، کوئی اور کام کر، تین گرمی بہت ہی لگ گئی. تو موسیٰ نے بہرحال یہ کام بھی کیا اور پھر پریکٹیکلی وہ مصر کی طرف گیا ہے. اس دفعہ مصر کی غلامی میں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی رہنمائی میں دوسروں کو مصر کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ خدا کس کام یا بات کو چھوڑنے اور کس طرح کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم کو کہہ رہا ہے. چھوڑنے کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کوئی قدورت ہو، کوئی خفگی ہو، کوئی غصہ ہو، unforgiving spirit ہو، یا وہ جو بلاہٹ یعنی خدمت میں شامل ہو گئے بغیر بلاہٹ کے، شاید خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں، چھوڑ دو، کوئی اور کام کرو. لیکن اپنانے کے تعلق سے شاید خدا میں کہتا ہے حلیمی، شائستگی، دوسروں کا احترام کرنا اور کل وقتی خدمت میں آنے کے لیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کل وقتی خدمت میں ہی بلانے کے لیے خدا آپ کو بلا رہا ہو. یہ ممکن ہے شاید خدا آپ کو اس جگہ پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے جس صحبت کو یا ماحول کو آپ چھوڑ آئے ہیں اور آپ نے مشکل سے چھوڑا ہے، اور شکر کرتے ہیں آپ کہ میری جان وہاں سے چھوٹی ہے، لیکن اب خدا آپ کو اس میں دوبارہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے.
اس لیے نہیں کہ آپ اس کا حصہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ دوسروں کو ان کی غلامی سے رہائی دے سکیں یا اس کا سبب بن سکیں۔ تو ہم یہ کہنے کے بجائے کہ تیری مرضی پوری ہو، ہم موسیٰ کی طرح کام کو مشکل دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں نہیں یہ کر سکتا۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ شروع میں کہتا ہے کہ ہیئر آئی ایم، جب خدا نے اسے کہا اے موسیٰ اے موسیٰ، اس نے کہا میں حاضر ہوں، لیکن آخر میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، بھیج کسی اور کو، حاضر میں ہوں لیکن بھیج کسی اور کو، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں ذرا مسیح یسوع کی زندگی پر دیکھیں، جب دکھ، تکلیف اور مصیبت اور تسلیبی حقائق اس کے سامنے آیا تو وہ کہتا ہے کہ آئے باپ، اگر تیری مرضی ہو اس پیالے کو میرے سامنے سے ہٹا لے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو خلاصے کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ خدا اکثر و بیشتر لوگوں سے روزمرہ زندگی کے دوران بات کرتا ہے۔ وہ ہماری تشویش اور سوالات کا برا نہیں مناتا، وہ ہماری الجھنوں میں اپنی موجودگی کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہماری توجہ وہ اپنے آپ پر مبذول کروانا چاہتا ہے۔ اس کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ فرما برداری چاہتا ہے تاکہ معمولی لوگوں سے غیر معمولی کام لے سکے۔ خدا ہمیں اپنی نجات کے منصوبے میں شریک ہونے کا کام سونپتا ہے، اور یہ ہمارے مفاد کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں، بلکہ دوسروں کی رہائی کے لیے وہ ہمیں اپنے پروگرام کا حصہ بناتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا خدا ہمیں کسی کام کے لیے بلا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا خدا آپ کو کس کام کے لیے بلا رہا ہے، لیکن اگر وہ بلا رہا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کہ ہم موسیٰ کی طرح کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں مگر کسی اور کو بھیج، یا یسوع مسیح کی طرح کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے؟ تو اس طرح سے جی اب ٹیکسٹ کو، ایک لمبے ٹیکسٹ کو، بڑے ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایکسپاؤنڈ کر سکتے ہیں ایک مضمون کے تحت۔ موسیٰ کی کنفیوژن ہے اور خدا کا سلوشن ہے۔ یہاں میں بات کا ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز ڈو فیل فری ٹو کامنٹ اور آسک کویسچن۔ تھینک یو۔ جی آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جی سر وہ ایک کویسچن جو یہاں پہ ایک میرے پاس ہے، جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر۔ یہ ہارون ہے جی جی ہاں جی جی کریں۔ اچھا، میں نے اس جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ خدمت کے لیے، تو سم ہاؤ کچھ لوگ جو پروفیشنلی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدمت کی خواہش کرتا ہے تو یہ درست ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ خدمت کرے، اور خدمت کرتے کرتے خدا اسے استعمال ضرور کر لیتا ہے۔ جی جی یہ ممکن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خواہش جو ہے وہ بلاہٹ نہیں ہے، ضرورت جو ہے وہ بلاہٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے اندر بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ولیم بوتھ کو جانتے ہیں آپ؟ سالویشن آرمی کا جو ہیڈ تھا۔ جی جی بالکل بالکل جی، وہ 2 دفعہ مشن بورڈ کے سامنے حاضر ہوا اور وہ بہت کین تھا بطور مشنری جانے کے لیے۔ دونوں دفعہ ہی مشن بورڈ نے اسے رد کیا۔ اس نے کہا کہ یہ باہر جانے کی کسی اور ملک میں تیری بلاہٹ نہیں ہے۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور بہت ڈس اپوائنٹڈ بھی تھا، لیکن بعد میں اس نے جب یہ سالویشن آرمی شروع کی لندن کی سٹریٹ سے، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کی برانچز ہیں، اور بعد میں اس نے یہ محسوس کیا
کہ اس کی خواہش جو ہے وہ اس کی بلاہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا کام جو یو کے میں شروع ہونا تھا، لندن سے شروع ہونا تھا، وہ اس کی بلاہٹ تھی غریبوں کے لیے کام کرنے کی۔ تو جی خواہش جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلاہٹ ہو، خدا استعمال کرنے کو کسی کو بھی کر سکتا ہے کسی وقتی طور پر، لیکن بلاہٹ، کل وقتی بلاہٹ ایسا ڈفرنٹ ایریا اور یہ ڈفرنٹ ایشو ہے۔ ہلو جی جی بھائی صاحب، ایک کویسچن ہے جی فاضل صاحب۔ عبرانیوں کے خط کے اندر اس کا اچھا، 11واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت ہے، جی اور مسیح کے لیے لان تن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ عبرانیوں کے نام کا خط کا جو مصنف ہے ہی از لوکنگ بیک، جسے کہتے ہیں نا کرسٹوسنٹرک انٹرپریٹیشن اس کی ہے۔ اس باب میں نہ صرف یہ موسیٰ کی طرف اشارہ ہے بلکہ تمام وہ لکھا ہے کہ جو ایماندار ہیں، جو تمام ہی مسیح کے واقعہ سے پہلے کے ہیں، تو ان کی جو ایمانی نظر ہے، جو ایمان پہ بات کر رہا ہے مصنف، اس اعتبار سے وہ موسیٰ کے سارے واقعوں کو کرسٹوسنٹرک انداز میں دیکھتا ہے، مسیح کے واقعہ کے انداز سے، اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ایمان، اصل میں اس کا جو مضمون ہے وہ ایمان ہے، ایمان سے چیز کو قبول کرنا۔ موسیٰ نے ایمان سے ہی یہ قبول کیا تھا کہ وہ مصر کی ساری دولت کو چھوڑے گا اور خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں موعودہ ملک تک پہنچائے گا۔ تو یہ ایمان کی بات کر رہا ہے وہ، اور ایمان کی بات کے آرگیو کرنے کے لیے، اسے سپورٹ کرنے کے لیے وہ موسیٰ کی مثال دیتا ہے۔ میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں۔ دوسرا بھائی صاحب کویسچن ہے، ایمان کی آپ نے بات کی، تو موسیٰ کا جو ایمان ہے اگر اس کا تقابلی مقابلہ ہم کروائیں دیگر جو انبیاء ہیں ان کی نسبت اور آج کا ایک عام جو پادری ہے، تو آپ ان کو کس طرح کریں گے؟ کیونکہ موسیٰ خداوند سے بات کر رہا ہے، وہ خدا کو دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر دیکھنے کے باوجود وہ اعتراضات، خدشات، تحفظات بھی پیش کر رہا ہے، تو کس طرح ان کا تقابلی ایمانی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، یہ مقابلہ کرنا درست بات ہے ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا ہر شخص کے ساتھ الگ طرح سے ڈیل کرتا ہے، اور یہ تقابل پیش کرنا میں ذاتی طور پر یہ درست نہیں سمجھتا۔ تاہم اگر پھر بھی آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی ہم بائبلی جو کردار ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بہت اونچا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ شاید سپر ہیومن ہیں۔ وہ سپر ہیومن نہیں تھے، وہ ہیومن تھے ہماری طرح۔ تو لوگ اگر ہیومن ہیں تو باوجود ایکسٹرا آرڈنری اور ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اور ایکسپیرینسز کے، پھر بھی ان کی جو ہیومینٹی ہے وہ وہاں قائم رہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگ شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، اور یہ اتنی کوئی بڑی غلط بات بھی نہیں ہے۔ اب شاگردوں کو دیکھیں، موسیٰ تو بیچارہ آپ کہہ لیں کہ خدا کے ساتھ کلام کرتا تھا، اور فزیکلی اس نے نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ، تو شاگرد تو یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، دن رات اس کے ساتھ تھے، پھر بھی وہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہیومینٹی ہے، ہیومن بینگ، کیونکہ ہم فیوچر کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جیسے خدا دیکھتا ہے، تو اس لیے یہ شکوک و شبہات پیدا ہونا یہ نیچرل عمل ہے، اور اس اعتبار سے یہ کوئی میرے خیال میں کوئی بہت بڑی اور بری بات نہیں ہے۔ جی عدیل۔ سر میرا یہ کوشچن تھا، لاسٹ سیشن میں بھی ایک خدمت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، اور اب بھی اس سیشن کے لاسٹ میں موسیٰ کی بلاہٹ کے حوالے سے ابھی ڈسکس ہوا ہے کہ خدا نے اسے بلایا تو اس نے پہلے کہا کہ میں حاضر ہوں،
اور اس کے بعد وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے طور سے کہتے ہیں جی ہمیں تو خدا نے بھیجا ہے, تو ہم خدمت کے لیے آئے ہیں, اور سارا دن وہ باہر مزدوری کرتے ہیں اور شام کو بغل میں بائبل لیتے ہیں, بیگ ڈالتے ہیں کندھے پہ اور نکل جاتے ہیں. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی بلاہٹ اور خود ساختہ جو ہے وہ خود ہی نکل پڑنا خدا کی خدمت کو سامنے رکھ کے جی ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے کاموں سے ہی ان کا اظہار ہو جاتا, پتہ چل جاتا ہے بہت دفعہ کہ کس طرح کی خدمت لوگ کرتے ہیں. دوسری میں نے عرض کی تھی کہ سکھانے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے. وہ آپ کتابوں سے سیکھیں یا لوگوں سے سیکھیں یا سیمنری کالجز سے سیکھیں, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خدا کا پاک روح ہی بتایا. خدا کا پاک روح رہنمائی کرتا ہے, لیکن خدا کے پاک روح ہی نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہی رہنمائی کرتا ہے ان استادوں کی جو بائبل کالج اور سیمنریز میں پڑھاتے ہیں. تو یہ جو لوگ خود بخود یہ یعنی اٹھا کر یہ بائبل کو یعنی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو جو مرضی اٹھ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے گا. اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اسے سیکھنا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں سے سیکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسی لیے میں نے کہا تھا اس میں کہ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا کہہ رہا ہو کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ چھوڑو کوئی اور کام کرو جس میں زیادہ خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے. تو ہر شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر شخص بائبل ہی سکھانا شروع کر دے. میں دیکھتا ہوں فیس بک پر یا ایسی سوشل میڈیا پر جن لوگوں کو سیکھنا چاہیے وہ سکھانا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ عام مثال ہے, اگر آپ موچی کو آپ جہاز بنانے میں لگا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا, تباہی پیش کرے گا. اور تو یہی بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے, جن کا جو کام ہے وہ نہیں کرتے. اگر خدا نے آپ کو آپ کہہ لیں کہ دیا ہے کسی آفس میں کام کرنے کے لیے, تو کیا آپ اس کو خدمت نہیں سمجھ سکتے کہ خدا نے آپ کو یہاں رکھا ہے اور وہ کام کریں دیانتداری سے, وہی خدمت ہے. آپ کو کیوں بائبل ہی ضرور سکھانا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدمت ہے؟ جس کو خدا نے بلایا ہے اس کو وہ کام کرنے دیں, اور جو ہے نا جو خدمت آپ کو دی ہے آپ اسی میں رہ کے خدمت کر سکتے ہیں. اگر خدا آپ کو بلاتا ہے جس کی کنفرمیشن بائبل سے اور خدا کے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے ان سے بات کر کے ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جی میں ایک مثال کے ساتھ ختم کرتا ہوں جی. یہ بہت ممکن ہے لوگ اپنی خواہش کو خدا کے نام پر لگاتے ہیں یا اس کی خدا کی آواز کہتے ہیں, اور یہ اکثر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں سیمول کی. جب خدا نے سیمول کو بتایا تو وہ کس کے پاس بھاگ کے جاتا تھا؟ ایلی کے پاس بھاگ کے جاتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ ایلی نے بلایا, اور اس کو سمجھ نہیں آئی پھر بھی تیسری دفعہ بھی. پھر ایلی جو تجربہ کار کاہن تھا اس نے اس کی رہنمائی کی خدا کی آواز پہچاننے میں. تو اس لیے بائبل کا چلاؤں تو پہلو لوگ جو ایکسپیرینس ہے ان سے بات کر لیں, شاید وہ رہنمائی کر دیں کہ یہ آپ کی خواہش ہے, خدا کی خواہش نہیں ہے, یہ خدا کی آواز ہے بھی نہیں کہ نہیں. تو اس لیے یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ خدمت ہر بندے کا کام نہیں ہے. خدمتیں طرح طرح کی ہیں, جو خدمت خدا نے دی ہے جو کام دیا اسی میں رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں خدا نے بلایا ہے تو پھر کلام کی رہنمائی میں اور لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ان سے ہدایت لے کر اپنی کال کو ڈسسرن کرنا چاہیے, اس کا امتیاز کرنا چاہیے. جی اوکے گو ہیڈ. میں بات کر لی نا. اچھا پاس صاحب مطلب اس کا کوئی جو اس کے روٹس ہیں وہ آپ کو ریفرمیشن میں نہیں ملتی؟ یہ جو ابھی آپ جو فاسٹ فوڈ پاپ کائنڈ آف تھیولوجی یو لسن ان دی اسٹریٹس اینڈ
ਜਿਹੜੀ इसकी जो रूट्स हैं वो रेफर्मेशन में नहीं मिलती, मतलब kind of made it little in a way. हाँ जी, ये बड़ा जो ना हिस्टोरिकल टची सवाल है, और मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ ज्यादा लंबी हो सकती है, और ये कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब रेफर्मेशन हुई है तो उसमें लोगों ने कहा जी कि सभी प्रीस्ट हैं और सभी जो है वो मनादी करने का हक रखते हैं, इसलिए जो है इसने फिर वो कहते हैं ना कि वो कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया और फिर हर बंदा ही जो है ना, लेकिन मैं ये नहीं समझता, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि जहाँ पे रेफर्मेशन हुई है वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी उन्होंने कायम किए थे। आप लूथर की जिंदगी को पढ़े, आप कैल्विन को पढ़े, तो वो जो है वो इस इतनी फेवर में नहीं है कि हर बंदा जो है वो कलाम उठा के कलाम सुनाता फिरे। लेकिन आपका सवाल जो है ये डॉक्टर साहब से ऐसी तवक्को की जाती थी कि इस तरह का सवाल होगा। तो बुनियादी तौर पर मेरी जो राय है वो इसके बरक्स है। मैं नहीं समझता कि रेफर्मेशन को इसका आपके इल्ज़ाम दिया जा सकता है। ताहम ये दुरुस्त बात है कि उसमें उन्होंने वाइडर प्रीस्टहुड की या प्रीचिंग की या खिदमत की जो है वो सपोर्ट किया था, और उसको कह लें कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन से निकाल के इसको आज़ाद किया था। जी, लेकिन इसमें हम बहस कर सकते हैं, लंबी बात कर सकते हैं किसी वक्त। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? खुरम? नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरे लिए ये बहुत क्या कहते हैं, जो आपका जो डबल कॉन्शियसनेस का, डुअल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट जो दिया था वो मतलब हमारी जो आज के जो मसीही हैं जो पाकिस्तानी है, मतलब उन पे भी मेरा ख्याल है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? Yes, I think मेरे ख्याल में ये बहुत ये अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं, हम जो बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, they do suffer from this identity crisis. Who are they? कि अपने मुल्क में रह के उनको मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता, तो ये क्राइसिस जो है उनके लिए यकीनन मेरे ख्याल में काफी रेलेवेंट हैं। यानी अपने ही सरजमीन में रह के उनको अपना उधर का नहीं समझा जाता और उन पर शक किया जाता है और उन्हें नीच समझा जाता है या कम समझा जाता है। Yes, they should better relate to Moses in that sense. मोसेस के साथ उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम। Yes. हम जो बाहर क्योंकि हमारी जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो ग्लोबल वेस्ट है उसमें रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, मतलब माइनॉरिटीज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े हालात ठीक हैं, अच्छी मतलब वो जो जिंदगी का है, तो यहाँ पे जो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, यहाँ पे जो particularly जो गुलामों की जो नस्ल है, ठीक है, उनके लिए मूसा की ये जो नैरेटिव है सारा, ये बहुत बड़ी मतलब उनके लिए सम टाइम ये भी देखने को मिलता है कि वो उसको बहुत ज्यादा यानी ग्लोरीफाई भी कर देते हैं, ठीक है। जी हाँ, ये है दुरुस्त बात है। कभी कभी होता है, ये इसलिए मैंने कहा कि लोग कई दफा इन जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं उनको पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उनको सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो जरूरी है, लेकिन यानी इसका एक ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन इसको सोशियोलॉजिकली भी, इसको मुआशरती एतबार से भी इसको देखना चाहिए कि जो मूसा ने किया है वो सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं थी, बल्कि सोशली जो उनकी लिबरेशन थी वो भी बहुत एक बड़ा हिस्सा था।
اور उसको उस अंदाज से भी देखने की जरूरत है. मैं एक सवाल है किसी ने किया कि जी जूते उतारने की बात जब खुदा ने मूसा से की थी उसका क्या मैं ये समझता हूँ ये कल्चरल बात है, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी जो है एहतराम दिखाने के लिए कि पाक जगह पर खुदा ने उसे कहा कि अपने आप में ह्यूमिलिटी पैदा करे और उसके करीब आने के लिए उसको कल्चरली ये जो है वो कल्चर था कि शूज उतारे जिससे आप रिस्पेक्ट शो करते हो. तो ये हमारे ये पाकिस्तान में या इस तरह के इंडियन जो हैं वो इलाकों में ये बात आम मुशाहदे में आती है कि लोग जब किसी के घर जाते हैं तो वो जूती उतारते हैं, ये एहतराम इनकी बात है. या चर्च में जाते हैं तो वो करते हैं, लेकिन इसको मेरा ख्याल ओवर स्पिरिचुअलाइज करने की जरूरत नहीं है. जी, और कोई बात? Okay, if nothing else then I should say बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपने शिरकत की, आपने अपने जो है ख्यालात का इजहार किया, सवालात किए, मैं बहुत ममनून हूँ. खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. अदील आपका शुक्रिया, आपने दुआ में हमारी रहनुमाई की, और दूसरे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया. खुदावंद आपको महफूज रखे और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. Thank you very much. Thank you for being part of it. Okay. Thank you for such a wonderful teaching.